السلام علیکم. میرا نام سارہ سید ہے اور میں نے ڈاکٹر عبدالصمد سے سمدہ لیول 1 to 6 کیا ہے. ماشاءاللہ مجھے بہت سارے بینیفٹس اس سے ملے. میں نے لاسٹ منتھ ہی کیا تھا اور اس منتھ ویسے تو مجھے پہلے دن سے بینیفٹس ملنے شروع ہو گئے. انرجی لیول جو ہے وہ پہلے دن ایکسٹریملی ٹاپ پہ چلا گیا. مجھے پہلے میں نے کئی آورز یہاں پہ کلاس لی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی کزن کی برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کی, شادی میں گئی, جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے جا کے تھک ہار کے سو جاؤں گی, جو کہ ہمیشہ ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے ہیلنگ شروع کی لوگوں کی, جس کو ہیلنگ بھیجی, جس کو ہینڈز آن ہیلنگ دی, ماشاءاللہ سے کچھ لوگوں کو اسی وقت فائدہ ہوتا تھا اور کچھ لوگ منہ بنا کے کہتے تھے کہ نہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا, مگر اگلے دن وہ بتاتے تھے کہ وہ بہت بہتر فیل کر رہے ہیں. اور اوور آل ہیلنگ کے علاوہ زندگی میں بہت سارے پازیٹیو چینجز آئے. اور تھینک یو ڈاکٹر عبدالصمد اور کہ آپ نے یہ میتھڈ ڈیوائز کیا اور ہم تک پہنچایا اور اتنی اچھی طرح پہنچایا. ڈاکٹر عبدالصمد نہ صرف یہ کہ ہم کو اٹیون کرتے ہیں اور ہم کو, بلکہ جو ہمیں لیکچرز دیتے ہیں اس کے اندر بہت ساری ویسے بھی نالج ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اوور آل باڈی سسٹمز کے بارے میں بتاتے ہیں, ہمیں اچھی تعلیم دیتے ہیں, ہمیں خوش رہنے کا طریقہ بتاتے ہیں. تو دیٹس ریئلی ہمیں پازیٹیو سوچنا بتاتے ہیں. اور پھر جب ہم لوگ پروفیشنٹ ہو جاتے ہیں سمدھا ہیلنگ کرنے میں تو ہمیں یہ ریزلٹس جو ہیں وہ اوور آل اپنی زندگی میں محسوس ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. میں نے سمدھا ہیلنگ سسٹم 1 to 6 تک کیا ہے ڈاکٹر عبدالصمد, پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کے زیر نگرانی. اور ڈاکٹر عبدالصمد جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نایاب اور انمول چیز ہے. سمجھ لیں کہ انہوں نے جو چیز انٹروڈیوس کی ہے اس سے گھر گھر جو ہے یہ صحت مند ہو رہے لوگ, ہیلنگ پہنچ رہی ہے, یہ تقسیم کر رہے ہیں اپنی جو علم کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ان کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے, اور اسی طرح یہ اپنی علمیت کو تقسیم کرتے رہے اور گھر گھر اس کو فائدہ پہنچے. میں تو چاہتا ہوں یہ ہوں کہ گھر کا ہر فرد اسے سیکھے اور گھر میں ایک فرد ہونا چاہیے جو اپنے گھر کے افراد اور فیملی کو صحت مند رکھ سکے. تو اب جو میں نے یہ لیول کیے ہیں تو اس سے ایک تو میری اپنی پازیٹیوٹی میں بہت اچھا اضافہ ہوا ہے, خوشگوار اضافہ ہوا ہے. ایمنگ جو فرینڈس وغیرہ ہیں, ریلیٹیوز ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ایک خوشگوار تبدیلی میرے میں آئی ہے. اور میں نے اس میں ایک صاحب کو ہیلنگ دی تھی تو مجھے ایک ویزا فارم بھروانا تھا, ان سے میں کمپیوٹر نالج کم تھی میری, تو میں نے ان کی ہیلپ لی تھی. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ دیر کام کرتے تھے اور رک جاتے تھے, کہتے یار چائے وائے پیتا ہوں پھر طبیعت بہتر ہوگی. میں نے ہو کیا گیا آپ کو؟ کہنے میرا نزلہ ٹھسا ہوا ہے اور رات انجیکشن بھی لیا اور ڈاکٹر سے دوائیں بھی لی, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اور درد کی تکلیف بڑھ رہی ہے. آنکھ سرخ تھی ان کی بالکل. تو میں نے کہا آپ ہمیں صرف 10 منٹ دیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال وہ علیحدگی میں نے ان کو پھر ہیلنگ دی سمدھا ہیلنگ سسٹم سے. تو الحمدللہ اس کے بعد ان کی طبیعت ایسی زبردست ہو گئی کہ وہ فوراً واش روم بھاگے اور میں ان کے پیچھے. میں نے کہا کیا ہوا, خیر تو ہے؟ میں گھبرا گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھا تو وہ کہنے لگے یار یہ نیلا پیلا کالا سارا کچھ میرا جو ہے نا سارا نکل گیا, پتہ نہیں کتنے برسوں کا تھا. دیٹ از 98% آئی ایم فٹ. تو وہ بہت چاق و چوبند تھے اور انہوں نے پھر میرا فارم اس طرح سے بھرا جیسے وہ ان کو کچھ بیماری ہی نہیں تھی. سیکنڈ یہ تھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ کوئی IT پروفیشن تھے, کوئی عمر ان کی 24-25 سال کی ہوگی. تو پہلے تو انہوں نے فون کیا تھا کہ یار اس طرح سے میں نے سنا ہے اور ایک صاحب کو اس طرح سے فائدہ ہوا ہے. تو یہ میں نے یار ریگل پہ بھی ڈاکٹروں کو دکھایا, علاج کیا, لیکن یہ میری خارج جاتی نہیں ہے اور بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا. تو آپ پلیز مجھے دیکھ لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ سنڈے کو آ جانا. اب وہ سنڈے کو اتفاق سے میرے پاس کام زیادہ تھا, کچھ مصروفیات تھی, تو سیٹرڈے کو میں نے ان کو فون کیا سنڈے کو مصروف ہوں, اگلے سنڈے آ جانا. انہوں نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں سیٹرڈے کو. وہ بہرحال اب جب آ گئے تو بہرحال میں نے ان کو ہیل اپ کیا. تو ماشاءاللہ وہ پہلے سیشن میں وہ اپنے ہاتھ ایسے ہتھیلیاں کھولتے رہے, دکھاتے رہے, کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گئے. میرے ہاتھوں میں بھی حسن کی خارش تھی تو وہ رن بھاگ گئی, ختم ہو. تو ہی بیکیم ویری ہیپی.
بہت سارے چھوٹے چھوٹے تجربات ہیں جس میں بہت زیادہ جو ہے حقیقت ہے کہ سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن ایک دم ہی نہیں ہیل اپ ہوتا ہے، سیکنڈ ڈے وہ ساری کارروائیاں بتاتے ہیں کہ ہمیں نیند بہت پیاری آتی ہے لوگوں کو جن کو ہیل اپ کرتے ہیں، نیند کا تو ایشو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو لوگ دوائیں لیتے تھے وہ ہیل اپ. اب میرے اپنے گھر میں تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا مجھے نے کورس کیا تھا، تو اس کے بعد سے میرے گھر میں ابھی کوئی ایون پیناڈول بھی نہیں، ایون پیناڈول بھی نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں بہت سکسیسفل ہے، اور ہمیں پھر ونس اگین کہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کی جتنی قدر کرے کم ہے. تو میں ان کے لیے دعاگو ہوں، اور ہم سب کو ان کے لیے دعاگو ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جو یہ تقسیم کر رہے ہیں علم. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے سلامت رکھے، قائم رکھے، اور اسی طرح یہ علم بانٹتے رہے. تھینک یو. جی السلام علیکم. میرا نام افتخار ہے، پورا نام افتخار الدین ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو سڈنلی ایک دفعہ نیٹ میں چیک کرا تھا، تو اس میں مجھے ان کا نام نظر آیا، اور پھر میں نے اتنی توجہ کے ساتھ ان کی تمام یوٹیوب میں اور تمام جتنے ٹی وی چینل پہ آتے تھے دیکھا، اور جو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جو علم ہے اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، نہ اس جیسا کوئی علم ابھی تک میں نے سنا اور نہ دیکھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی خود شخصیت بھی اتنی ماشاءاللہ خوبصورت ہے کہ بس دیکھنے کے دل چاہتا ہے کہ آدمی دیکھتا رہے. میں نے ابھی تک 1 to 4 کیا تھا، جس کا میں نے تھوڑا سا تجربہ کیا، اور 5 to 6 میں نے آج کیا ہے، اس کا مزید کروں گا جا کے. ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا، میرے ایک عزیز میرے گھر میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو کچھ پاؤں میں تکلیف ہے، وہ اٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، ایسے اٹھے. لیکن مختصر سی بات کہ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے لنگڑاتا ہے اس طرح وہ لنگڑا رہے تھے. بہرحال میں نے کہا آپ ایسے کریں، ادھر بیٹھے. میں نے کرسی کی ترتیب بنائی، اور ساتھ میں ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی، جو ٹیبل میں نے گھسیٹ کے ذرا سائڈ کی تاکہ میں ان کے پیچھے جا کے ہاتھ رکھ سکوں. جب میں ٹیبل گھسیٹ رہا تھا تو وہ ٹیبل میرے پاؤں کے اوپر میرے انگوٹھے پر چڑھ گئی، اور میرے انگوٹھے کی تمام جلد کو اس نے چھیل دیا. یعنی جس طرح جسم میں آگ لگ جاتی ہے اس طرح مجھے آگ لگ گئی. اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کو ہیل دوں یا اپنے آپ کو دیکھوں، لیکن بہرحال وہ بیٹھ چکے تھے، اور میں نے جو بھی طریقہ کار ہے اس سے میں نے ہیلنگ سٹارٹ کی. جیسے ہی میں نے اس کا سٹیپ 2 یعنی ہیلنگ نمبر 2 میں نے سٹارٹ کیا، یقین کریں میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں، میرے پاؤں میں جو جلن ہو رہی تھی جیسے آگ لگی ہوئی ہے، ایسے لگا کسی نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ لیا، اور ایسے میری ہیلنگ ایسی میری جلن ایک دم غائب ہو گئی، اور میں بالکل نارمل اور حشاش بشاش ہو گیا. اس کے بعد جو میرے عزیز تھے ان کو میں نے ہیلنگ کی تقریباً جو بھی طریقہ کار سے 10 منٹ کے بعد تک میں دیتا رہا. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تقریباً 50 سے لے کے 70% تک فائدہ ہوا ہے. پہلے جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ مجھے لنگڑا تھا، اب وہ باقاعدہ ٹانگ ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے، اور ایسے دیکھ رہے بڑے غور سے کہ میری ٹانگ کا جو درد کہاں چلا گیا. تو بہرحال یہی فی الحال میرا تجربہ ہے، اور باقی میں انشاءاللہ مزید جو بھی ہوں گے وہ میں اس پر کوشش کروں گا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر صاحب سب کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے ساتھ پہ رہے، اور ان کی تمام جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں وہ بھی ہمیں بانٹیں. بہت بہت شکریہ ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میں اسما تنویر ہوں، اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے لی تھی پہلے کلاس 1 اور 2 3 4 لیول کرایا تھا. تو میں نے ان کو انڈس ٹی وی پہ دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے ان کے سینٹر میں فون کیا، اور پھر میں نے ان سے معلومات کری وہاں سے، اور پھر میں آئی. اس کے بعد جب میں نے یہ لی ہیلنگ تو پھر جا کے میں نے اپنے ہسبینڈ کو کرا. ان کو اسی وقت مطلب 1-2 دن پہلے پتہ چلا تھا کہ شوگر ہو گئی ہے نا، تو میں نے ان کی ہیلنگ کری، اور وہ مطلب ٹیسٹ کرتے تھے صبح میں بھی اور شام میں بھی، اور مطلب جیسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ 3 دفعہ دیکھیں شوگر ہے نہیں.
تو جب میں نے ان کو ہیلنگ دی تو اس کے بعد ان کی وہ شوگر آتی نہیں تھی, نارمل شوگر آ رہی ہوتی تھی. تو اس کے مطلب ان کو بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی. تو پھر انہوں نے ٹیسٹ کرایا تو انہوں نے کہا آپ کو شوگر بھی نہیں ہے, اور ماشاءاللہ وہ بالکل نارمل ہو گئے. اس کے بعد پھر وہ خود آ کے انہوں نے یہاں پہ کورس کرا ہے, آج بھی کرا ہے اور کل بھی مطلب انہوں نے کیا ہے. تو ماشاءاللہ سے میرے گھر میں تو سبھی لوگ اس کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں. اور پھر میں نے سر کی بکس بھی پڑھی ہیں, اور سر نے مطلب ایک علم جو ہے نا وہ ہر طرح سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ لینے والے نہیں بن رہے ہیں. بس بات یہ کہ ہم لوگ لینے والے بن جائے. تو سر نے تو مطلب ہر چیز جو بھی ان کے پاس علم ہے وہ سب ہمارے لیے کھول کے رکھ دیا ہے کہ آپ اس کو کنسیو کر لیں کسی طرح سے. مطلب بکس ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے آپ کو مطلب ایک جو بھی ہے, آپ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہیلنگ سے ہی, اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. آپ اگر گھر پہ رہ کے آپ یوگا کرنا چاہتے ہیں اس کے بھی انہوں نے اسٹیپ بتائے ہیں. مطلب اگر کوئی نہیں بھی آ رہا ہوتا ہے, یہاں پہ نہیں آ پا رہا ہے, تو سر اس کو ٹیلی فون پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اٹیون کرتے ہیں. تو مطلب آپ اتنا زیادہ ہے اور ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو اویل نہیں کر رہے. تو میرا تو خیال ہے کہ سر اتنی زیادہ ان کے پاس علم ہے اور اتنی اچھی ان کی شخصیت ہے, اور وہ ہم لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے اتنی خدمت کر رہے ہیں. اب ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس خدمت سے فائدہ اٹھائیں ان کی. اور مطلب بس تعریف کے لیے تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. بہت ہی زیادہ ان کے اندر مطلب علم ہے, اور ایک سمندر ہے جو مطلب ہم لوگ پتہ نہیں کس طرح سے اس کو اپنے اندر سمائے. میرا تو یہی ہے کہ میں بس انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی ہو سکے گا سر سے سارا علم حاصل کرنا چاہوں گی. اور بہت سارے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ سب لوگ آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. آپ آج اسٹارٹ کریں تو آج سے ہی آپ کے لیے وہ سب چیزیں کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم, میرا نام فقیر محمد ہاشم ہے, اور میں ڈاکٹر عبدالصمد سے 7-8 سال سے منسلک ہوں. اور اس وقت سے جب سے میں نے یہ سمدھا ہیلنگ شروع کی ہے, میری زندگی میں فزیکلی بھی اور روحانی بھی بہت چینجنگ آ گئی ہیں. اور میں نے اپنے طور پہ بہت سے لوگوں کا علاج کیا, اور اللہ کے حکم سے اس کا 100% رزلٹ آیا ہے. یہ نہیں کہ ٹچ ہیلنگ, بلکہ سعودی عرب, مسقط, کینیڈا, پنجاب اور بلوچستان سے بھی لوگ مجھے فون کرتے ہیں, اور یہاں سے میں ان کو ہیل کرتا ہوں, اور اللہ کے حکم سے بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. ایک ابھی سعودیہ میں میرے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا کسی کے توسط سے. ان کی ریڑھ کی ہڈی میں یہ پرابلم تھا کہ وہ جھک کے چلتے تھے, اور ان کو بڑی پرابلم ہوتی تھی کام کرنے میں. تو ان کو میں نے ہیل کیا 6-7 دفعہ, اور وہ بالکل اب سیدھے ہو گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا آپ نے یہ کس طرح کیا؟ میں نے کہا کہ یہ سب مہربانیاں جو ہیں میرے استاد محترم عبدالصمد مسافر کی ہیں, کہ انہوں نے ہمیں یہ علم شفٹ کیا ہے, اور ہم آپ کا اس سے علاج کیا ہم نے. اور ریسنٹلی ایک شخص ابھی ادھر میرے پاس آئے سندھ سے, ان کو ایک طرح کا سانپ ہوتا ہے جو وہ تھوک پھینکتا ہے, زہر پھینکا تو ان کا بازو جگہ جگہ سے پھٹ گیا, اور اتنا سوج گیا تھا کہ وہ ایک ہاتھ تقریباً 4 ہاتھ کے برابر ہو گیا. اور میرے پاس آئے تو وہ اس سے وہ پانی رس رہا تھا, ایسے جیسے بالکل نل کا کھولا ہوا ہے. اور میں نے ایک دفعہ ہیل کیا, ان کی سوجن اتری. دوسری دفعہ وہ صبح صبح آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے بہت فرق پڑ گیا ہے. پھر دوسری دفعہ میں نے ہیل کیا, اور وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئے. حالانکہ ہاسپٹل میں وہ گئے, انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگوائے, لیکن وہ فرق نہیں پڑا جو اس ہیل سے ان کو فرق پڑ گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ لفظ تو میرے پاس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے, لیکن اس صدی کا وہ ولی ہے, وہ درویش ہے, وہ ابدال ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے, ہم اس کی قدر کریں. اور وہ قدر اس طرح کریں جیسے اللہ پاک نے کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ایک نعمت یہ بھی ہے ہمارے لیے, اور یہ ایسی شمع ہے جسے میں کیا کہوں, ایک نام دوں کہ یہ ایک ایٹم ہے علم کا, اور ایک سمندر ہے, اور جہاں تک ہو سکے ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے, اور یہ دیے سے دیا ہمیں جلانا چاہیے.
اس کے سوا میرے پاس اور لفظ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک بڑی حیاتی دے اور ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے. تھینک یو ویری مچ. میں نے ڈاکٹر عبدالصمد سے لیول 1 to 6 کیا ہوا ہے. ایک عورت میرے پاس آئی تھی میرے گھر میں, اس کی ایڑی کی ہڈی بڑی ہوئی تھی اور پیر وہ زمین پہ نہیں رکھ سکتی تھی. تو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا. انہوں نے کہا درد کے لیے گولیاں ہیں مگر اس کا علاج نہیں ہے. میں نے اس کو ہیل کیا. اب وہ بالکل اسی دن اپنے پیروں سے گھر کو چلی گئی اور اب چلتی ہے وہ. اور میں نے خود ایکس رے بھی دیکھا ہوا تھا. ایڑی کی ہڈی ہے اس سے بڑی ہوئی تھی. اچھا ایک لڑکا تھا, مجھے کہیں جانا تھا, میں نے کہا موٹر سائیکل پہ جانا ہے مجھے, کہہ رہے میری ٹانگ میں بہت درد ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے اس کو ہیل کیا, اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا. میں اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ. ایسے کئی تجربات ہیں. میں ڈاکٹر عبدالصمد کا شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ علم ہمیں دیا جس سے نہ صرف ہمیں فائدہ ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ یہ علم اور بڑھاتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور ہمیں اس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے پوری قوم کو. السلام علیکم. میں غلام مصطفیٰ موروجو, حیدرآباد سے. میں لاہور گیا تھا 95 میں, تو اردو بازار سے مجھے چند بکس ملے تھے جو میرے لیے بالکل ایک نئے علم کے نام تھے. ریل سائنسز پہ ایک بک تھا, ایک سمدھا ہیلنگ انرجی پہ تھا, اور ماروائی علوم کی دنیا پہ تھا. تینوں بکس جو ہے وہ میرے استاد ڈاکٹر صاحب کے تھے. تو 95 سے مجھے یہ تڑپ تھی, اس میں یہ ایڈریس پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں مل سکتے ہیں. تو میں 95 سے یہ گھومتا رہا, سرگرداں رہا, اور پھر بالا آخر مجھے 2010 میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کے ادارے کا پتہ پڑا کہ یہاں ہے. میں پورے 15 سال ایسے سمجھے میں ڈاکٹر صاحب کے لیے تڑپا ہوں. میری تڑپ کی حد تھی. میں نے وہ تینوں بکس پڑھے, وہاں ڈاکٹر صاحب کی کوئی ایڈریس پتہ وغیرہ نہیں تھا اس میں. تو بہرحال شکر الحمدللہ 15 سالوں کے بعد پھر ہمیں فیض کا کوئی سہارا ملا, کوئی آسرا ملا, اور میں جنوری 2010 سے ڈاکٹر صاحب کا شاگرد بنا. میں نے 8 لیولز کیے. اس کے بعد مجھے اور شوق ہوا, اور میں نے جو یہ لیولز کیے تھے میں نے آن لائن کیے تھے. میں نے کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی ڈاکٹر کی. اور وہ ایسا ہوتا تھا جیسے ڈاکٹر صاحب وہاں سے کہتے تھے فوراً وہ اثر پیدا ہوتا تھا, وہاں لہریں شروع ہو جاتی تھی. تو میں اور بھی متاثر ہوتا تھا کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں, کیا ہے اس میں. ایک تجسس ہوتا تھا پہلے, کیونکہ یہ بالکل میرے لیے نیا علم تھا. حالانکہ بیسیکلی میں روحانیات سے کافی جو اٹیچمنٹ تھی میری, میں فلکیات میں عملیات میں جانتا تھا. اسی حساب سے پتہ ہوتا تھا کہ کچھ اثرات ہوتے ہیں دم وغیرہ کے, یا کچھ پڑھنے کے, کچھ نقش کے, تعویذات کی وغیرہ کے. اور اس کے ساتھ پھر جب یہ چیز دیکھی تو یہ بالکل نئی چیز تھی, اور اس میں فوراً اثرات جو ہے وہ پیدا ہونے والے تھے. تو پھر مجھے اور شوق ہوا, اور میں نے ایڈوانس لیول بھی سائنس سے کیے, وہ بھی آن لائن کیے. تو شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسا کہیں کہ اندھیرے میں ایک روشنی ہے, اور وہ روشنی اس کے ساتھ جو اٹیچ ہو جاتا ہے وہ خود روشن ہو جاتا ہے. اور یہ شکر الحمدللہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے اس جہان میں نعمت ہے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب سے مستفیض ہو جانا چاہیے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا جو پروگرام ہے وہ عالمی پروگرام ہے. یہ صرف اپنے تئیں تک محدود نہیں رکھتے. یہ ڈاکٹر صاحب اور اس کے ادارے کے جو بندے ہیں, جو میڈم صاحب ہیں, یہ بھی ایسے ہی سخی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں. ہم نے کبھی بھی ان سے رابطہ کیا, کوئی کوشچن کیا, کوئی گائیڈ لائن دی, وہ فوراً بالکل سخاوت کے حساب سے دے دیتی ہیں. ہر چیز بتاتی ہیں, فون پہ بتاتی ہیں, ویسے لکھ کے آپ پوچھیں وہ بھی مدد ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور اس کی ٹیم جو ہے وہ تحسین کے لائق ہے, اور ان کی ہمارے اوپر اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب صرف اکیلے ڈاکٹر صاحب نہیں, یہ آپ جو بھی بیٹھے ہیں یہ سارے ڈاکٹر صاحب ہیں.
اور یہ سب ڈاکٹر سمد صاحب ہیں، اور شکر الحمدللہ اللہ ہمیں اور اسی نعمت سے نوازتا رہے گا انشاءاللہ۔ میں ان لفظوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے شکریہ کے ساتھ آپ بھائیوں کا شکریہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دل سائنس کا علم اور بڑھے گا اور لوگ مستفیض ہوں گے اور خدا اس میں ہماری مدد کرے گا۔ السلام علیکم۔ دیکھیے نیچرل ہیلتھ پیر سے اتوار کی شام 6 بجے پاکستان میں اور 5 بجے UAE میں۔ میرا نام محمد حنیف سمرو ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کم از کم 1.5 سال پہلے جو کیے تھے 8 لیول کیے تھے، اور جو بھی میں نے تجربات کیے اس میں مجھے بہت زیادہ کامیابی ہوئی۔ اول تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو اس طرح یہ جس طرح مصطفیٰ صاحب نے بتایا کہ ان کی تلاش میں بھی کافی عرصے سے تھا، لیکن کوئی بھی ایڈریس وغیرہ کتابیں میں نے بھی پڑھی تھی ان کی، لیکن وہ حق چینل والوں کا شکر گزار ہیں کہ ان کے پروگرام دیکھ کے پھر میں ان سے متعارف ہوا، اور اس طرح میں نے 8 لیول تک کیا، اس کے علاوہ HMF بھی کیا، اور اس طرح میری اپنی لائف میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آئی، اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کو بھی۔ تو اس طرح یہ کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک میری درخواست بھی ہے کہ شاگردوں کے لیے کم از کم ایک الگ سے کتابچہ بھی، جو اس میں گائیڈ لائن، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہیں تو الجھن سی ہوتی ہے، پھر اپنے طور پہ کرتے ہیں۔ ویسے تو مجھے پہلے ہی تجربے میں ایک ہمارے رشتے دار تھے، ان کے اوپر ہی اپلائی کیا، یہ ان کو تھا منہ کا کینسر تھا، اور پہلے دن ہی میں نے ان کو کیا، اور ان کے منہ سے اتنا 3 انچ کا کم از کم کیڑا، میں خود بھی گھبرا گیا پہلے دن ہی۔ ان کو بیچارے کو جو کافی اس سے افا کا آرام ہوا، خیر اس کے کچھ عرصے بعد ان کے کافی بڑھ چکا تھا وہ مرض، لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب سے میں پھر دوسرے سب نے تو کافی چیزیں بتائیں، لیکن ہماری یہ درخواست ہے کہ کچھ گائیڈ بکس وغیرہ جو ہے نا، تاکہ ہم لوگوں کو جو ہر بات پوچھنے کی جو ہے نا زحمت نہ دینی پڑے ان کو، ڈاکٹر صاحب کو۔ باقی ڈاکٹر صاحب کی شخصیت تعریف کے محتاج تو نہیں ہے، تمام جن لوگوں نے بھی ابھی خطاب کیا انہوں نے اتنی جو باتیں بتائی ہیں، ڈاکٹر صاحب ان سے بہت بڑھ کر ہیں۔ خاص کر کے روحانیت سے ہمارا بھی شروع دن سے دلچسپی تھی، لیکن یہ کہ وہ کتابی حد تک یہ کچھ باتیں پتہ پڑ جاتی تھیں اخباروں میں، رسالوں میں، لیکن یہ جو حیرت انگیز طریقہ اٹیوٹمنٹ کہ اسی گھنٹے 2 گھنٹے میں کہ وہ ڈاکٹر آئے مریض اور ڈاکٹر بن کے جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی حیرت انگیز میرا نام سائرہ ہے، میں نے ڈاکٹر عبدالصمد سے 1 to 6 لیول کیا ہے، اور مجھے ابھی 2-3 دن ہوئے، لیکن اس کے ریزلٹس ماشاءاللہ مجھے بہت اچھے لگے۔ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ سانس کے مریض ہیں، وہ بھی میرے ساتھ آئے تھے، 4 لیولز انہوں نے بھی کیے میرے ساتھ، تو میں ان کو پہلے دن سے ہیلنگ کر رہی ہوں، تو ماشاءاللہ وہ 2 دن سے بہت ان کو اچھی نیند آ رہی ہے، اور رات کو تو انہوں نے انہیلر بھی نہیں لیا، اور میری نیند بہت ڈسٹرب تھی۔ اس کے علاوہ مجھے ڈپریشن بھی اکثر رہتا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ سمدہ ہیلنگ لینی شروع کی ہے، ایک تو میری نیند بہت امپروو ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ پہلے دن میں اتنا اچھا سوئی ہوں کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا
माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और मैं समझती हूँ कि अगर ये हम पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, खासतौर पर यूरोप या अमेरिका में, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका होता। ये तो हम हैं जो अभी तक इनकी कदर नहीं कर रहे और इनकी सलाहियतों को नहीं पहचान रहे। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और इनका इल्म इसी तरह हमारे लिए हर तरफ। मेरा नाम डॉक्टर हुमा हजाले है। चैनल स्विच कर रही थी तो मुझे और मुझे एहसास हुआ कि वाकई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है जो हमको नहीं पता है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं सीखना चाहती हूँ क्योंकि इससे आपकी पूरी फैमिली पे आपके खाली आपके सीखने से आपकी पूरी फैमिली जो है इससे मुस्तफ़ीद होती है। और डॉक्टर अब्दुल समद साहब का नाम ही ऐसा है, डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर, कि एक मुसाफिर एक चीज़ लेकर चला तो पूरा कारवान उसके पीछे हो गया। और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीख ले क्योंकि ये बहुत आगे आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मेरी अपनी अम्मी बेड रिडन है, मेरी सास हैं मेरे घर में अभी जो बिस्तर पे हैं बिल्कुल, और मैंने उन पे शुरू किया है ये। और यकीन करें उनके जॉइंट्स में काफ़ी मोबिलिटी आ गई है और वो काफ़ी मूव कर सकती हैं। अब 1 महीने के अंदर मैंने जनवरी में ये स्टार्ट किया, फरवरी में स्टार्ट किया था और मार्च तक मैंने देखा है कि मेरी सास और मेरी माँ को काफ़ी आराम आया है और वो काफ़ी पॉजिटिव हो गई हैं और वो सोच रही हैं कि हम वाकई चल सकते हैं और उनके अंदर पॉजिटिव अप्रोच मुझे नज़र आई है। और बहुत शुक्रिया। इसको तो मैं समझती हूँ कि हर डॉक्टर को ये ज़रूर करना चाहिए, इससे आपकी अपनी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा होता है। और मैंने खुद नोट किया है कि दवाई देने के साथ साथ अगर मैं उनको हीलिंग भी देती हूँ तो वो दवाई जो है वो कम यूज़ होती है और वो पहले ही से सही हो जाते हैं। मैं डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब का स्टूडेंट हूँ और मैंने समदा लेवल 1 to 6 किया हुआ है। मेरे दीगर साथियों ने तो अपने अपने तजर्बात व्यूज़ शेयर किए हैं आपके साथ, लेकिन मैं अपना एक तजर्बा शेयर करूंगा आपके साथ। क्योंकि शुरू से मुझे अल्लाह ताला से लगाव रहा है, रूहानियत से लगाव रहा है और जो जितने भी मख्फी उलूम है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है इसको सीखने के लिए। लेकिन समदा को सीखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला से शगफ है, जो अल्लाह ताला से लगाव रखते हैं या मुराकबा करना चाहते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता, तो ऐसे तमाम हजरात को समदा ज़रूर सीखना चाहिए। और जिस तरह मेरे एक दोस्त समरो साहब ने एक तजवीज़ दी है कि डॉक्टर साहब को चाहिए कि एक किताबचा निकाले स्टूडेंट्स के लिए, तो कुछ दिन पहले मैंने झील साइंस इंस्टीट्यूट से रब्ता किया था। तो हमारी मोहतरम टीचर खालदा साहिबा ने मुझे ये बताया था कि समदा 1 to 4 तक की एक नायाब किताब जल्द मार्केट में आने वाली है, जिनमें डॉक्टर साहब के अपने व्यूज़ भी होंगे और जिन्होंने समदा पहले से किया हुआ है तो उनके जितने भी तजर्बात हैं वो सारे उस किताब के अंदर ऑलरेडी जमा हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ मार्केट में आ जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं अपने व्यूज़ का इख्तिताम करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब का कि अल्लाह ताला इनको इनके इल्म में और भी इजाफा करे। मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरे नज़रिए से तो चूंकि आज की जो दुनिया है वो तो मादा परस्त दुनिया है,
यानी कि इंसान के चेहरे कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होता है, और पैसे की दुनिया है। यानी कि मेरा अपना ये तजुर्बा, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसान किए, क्योंकि मेरे अंदर चालाकी वो नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है कि भाई किसी को झूठ बोलकर पैसा कमाया जाए। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि ईमानदारी से कारोबार किया जाए, कि रकम भी ना फंसे, रकम भी ना डूबे, तो उनके लिए ज़रूरी कि ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स और समदा को वो ज़रूर सीखे, ताकि वो नुकसान से बच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले डॉक्टर अब्दुल समद साहब से ना 1 to 4 किया था, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो अब आज जो है ना, आज 5 to 6 किया है, इसका भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर साहब लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। किसी के पास कोई चीज़ आ जाए वो अपने तक ही रखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब तो सबको ये मतलब दे रहे हैं, अपना इल्म जो है ना सबके लिए वक्फ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको मतलब और हिम्मत ताकत दे, सबको मतलब ऐसी इल्म बांटते रहें और सारे इससे मुस्तफीद होते रहें। तो बस इसी पे मैं खत्म करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत मतलब अच्छी तरह समझाते हैं सब कुछ, और लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है इसका। समदा से नींद का मसला भी बहुत जल्द हल हो जाता है, 1-2 सेशन में ही ना। तो जिनको नींद का प्रॉब्लम है, जैसे पायलट्स वगैरह को होता है, तो वो भी ये डॉक्टर साहब से ये सीख कर, ये कोर्स करके ना बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। नींद का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहता है। जी, पायलट को चाहिए ये कोर्स कर लें 1 to जी, नींद के मसले मसाइल जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जमालुद्दीन है जी। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जी ये जो समदा है, इससे सबसे पहली बात तो ये होती है कि आदमी पॉजिटिव हो जाता है। दूसरों को एनर्जाइज करने से पहले आदमी खुद एनर्जी ये लेता है, और जो अपने अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो सारी निकल जाती है। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर अब्दुल समद साहब बहुत एक महान इंसान है, जितना उनका जो है वो काम है जो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहाने ढूंढ रहे हैं, बहाने, सिर्फ बहाने हैं हमारे, और कुछ नहीं। कंट्रोल है कि नहीं? बड़ी इस सोच में पड़ गए आप, क्योंकि घर याद आ गए सबको। क्योंकि मैं जो ये बात करता हूँ तो सबको घर याद आता है कि ये सच है। हम कंट्रोल है हमारे अंदर, मगर कंट्रोल नहीं करते, ये सच है। ये मेरे तजुर्बात है जिंदगी में, जब मैं ये बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा लोग सोच में पड़ जाते हैं और बिल्कुल ऐसा ही देख रहे होते हैं कि ये हकीकत है ये बात। तो इस वजह से हमें हकायक को समझना बड़ी जरूरी है। जिस तरह हम जिंदगी के रास्तों को नहीं जानते, हम अपने ख्यालात के बारे में और अपने कंट्रोल और ना कंट्रोल के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम कंट्रोल पाएं अपनी दुनिया पे, अपने माइंड पे, अपनी चीजों पे हम काबू पाएं। कंट्रोल बड़ी जरूरी चीज है, लाजमी है वहां पर ये कैसे तारी होना। और आज ये बड़ी अहम है, ये बड़ी जरूरी है। आज की जो आपकी जो लेवल है, जिस तरह समदा लेवल 3 है, बेहतरीन लेवल है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह फील करेंगे और आज हम महसूस करेंगे उस ताकतों को जिस तरह लेवल 3 में है, लेवल 4 में एग्जिस्टेंस से लेंगे, यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्शन होते हैं। 3 जो है वो हमारे ऑरा को क्लीन करते हैं, साफ करता है। जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह जो होते हैं, कमजोरियां, इसको रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं। बहुत से महसूस करेंगे आप
कम हो जाएंगे, मगर बाकी आप खुद कोशिश करेंगे कि इस तरह नेगेटिव तबाह कर रहे हैं, आपके माहौल को तबाह कर रहे हैं, आपकी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, उसको आपने खुद साथ साथ डिलीट करना। थोड़ा हमारी कोशिश और थोड़ी कायनात यूनिवर्सल लाइफ फोर्स की कोशिश, अल्लाह की ताकत, अल्लाह बरकत डालते हैं उसमें सब कुछ। तो ये बात है कि शिफा में जानिब अल्लाह है और अल्लाह देते हैं सारा कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो इस कैसेट में हमें रहना ये 5th से हमने स्टार्ट करना है, 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक हमने अपने मंजिल को तय करना है और अपने जिंदगी को बेहतर से खुशगवार और एंजॉय करना, हमें जिंदगी को एंजॉय करना और बेहतर तौर तरीके से हमें गुजारना अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी के लिए। हम इस दुनिया में आए हैं, सब हम इस दुनिया में अपने और दूसरों की जिंदगी को बेहतर करने अल्लाह ताला ने भेजे इंसान के लिए। इंसान को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता की है, बड़ी फोर्स अता की है, बड़ी ताकत है और अशरफ मखलूकात है। ये अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इंसान अगर चाहे तो अपनी जिंदगी को जहाँ तक चाहे बदल सकते हैं। जानना जरूरी है, ये दो रास्ते जानना जरूरी है और ये कैफियत है, ये कैफियत होते हैं, कैफियत सारे होते हैं ना अंदर, एक कैफियत होती है इंसान की। एक कैफियत को अगर आप हटा दें, दूसरी कैफियत से आप अपने पे तारीफ कर दें तो जिंदगी में खुशियाँ हैं, अच्छाई हैं और पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कभी भी महसूस करे कोई प्रॉब्लम या कोई भी चीज। तो इसलिए हमें सबसे आम तरीन हमारे लिए क्या है, हमें सिर्फ डायमेंशनल कैसेट में रहना। और आज आप इस कैसेट में जा रहे हैं, लेवल 3 जो है ये आपके माहौल से नेगेटिविटी और कमजोरी खत्म कर देते हैं, आपके घर से, आपके जो है आपके घर से, आपके ऑफिस से, आपके कहीं से भी ये नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स को। और जो ऑरा में नेगेटिव थॉट्स को एक दूसरे से बॉडी है या नेगेटिविटी है वो रिमूव करते हैं, खत्म कर देते हैं और पॉजिटिविटी आते हैं, सुख मिलते हैं हमें, सुकून मिलते हैं, खुशी मिलते हैं हमें। कायनात से एनर्जी हम पर एक शाइनिंग खूबसूरत ऐसे एनर्जी हम पर बरसते हैं, आते हैं और हम खुद महसूस करते हैं उस ताकतों को अंदर। और आज आपके महसूसात बढ़ जाएंगे, आज आपके ऐसे महसूसात है कि जिस तरह की वाइब्रेशनल ताकतें हैं, वाइब्रेशनल फोर्स है, आज आप और ज्यादा और बेहतर तौर तरीके से इंशाल्लाह आज आप जिंदगी को गुजारेंगे। और मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम शेयर करना चाहते हैं अपने जो एक्सपीरियंसेस है, शेयर करना चाहिए आज आप मेरे साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कल से जो आपने किए थे समदा हीलिंग एनर्जी, आज क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तब्दीलियाँ, कितने अच्छाइयाँ महसूस कर रहे हैं। जो आपके कर्मिक प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह बहुत से लोगों के क्योर हो गए होंगे और बहुत से लोगों के दूसरों को हीलिंग दिए होंगे और लोग क्योर हो गए होंगे, अच्छे हो गए होंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप जो आपकी जो अच्छे एक्सपीरियंस, जो कल से आपने तब्दीलियाँ महसूस की अपनी ज़िंदगी में, जो आपने तब्दीलियाँ महसूस की, जो आप चेंजेस महसूस किए कल से, ये एक खतरा है जो आपने मगर ये खतरा इतनी कमजोर नहीं है, बड़ी ताकतवर है। और अब आप सुन लेंगे लोगों के एक्सपीरियंस, कैसे प्रॉब्लम उससे ठीक हो सकता है और कैसे हैरानगी है अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह लोगों के प्रॉब्लम क्योर हुए और किस तरह के अल्लाह ताला ने उनको शिफा दिए। ये शिफा मुमकिन है, बीमारी रिमूव हो सकते हैं, बीमारी क्योर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला बेहतर कर सकता है। जी हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से कि यहाँ से, कहाँ से, उसके दरमियान से स्टार्ट करें, दरमियान से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से कि यहाँ से स्टार्ट करें। जी आप बताएंगे कल से आप क्या महसूस हो, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी मैंने सबसे पहले तो अपने वालिद साहब का प्रॉब्लम था कि वो जब खाना खाते थे तो वो चोकिंग होती थी और पहले उन्होंने काफ़ी बाहर भी और
یہاں پہ بھی علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے بس ایک دفعہ ان کو ہیلنگ دی, اس میں بہتری ہوئی اور دوبارہ دی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. پھر ان کی ایک آنکھ کا بھی ایشو ہو گیا تھا. یہاں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے علاج کیا تھا. تو وہ نظر ان کو بالکل ایک سائڈ پہ تھا ان کو پرابلم کہ وہ ذرا سا نظر آتا تھا. پھر میں نے ان کو ابھی تک صرف ایک دفعہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی بہتری آ رہی. حالانکہ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اب شاید وہ صحیح نہیں ہو سکے گی کبھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میری مدر کی بھی آنکھ کا ہے پرابلم کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتی کیونکہ میری بھائی کی بیماری کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں کسی ڈاکٹر سے اپنے علاج کراؤں گی اپنا جب تک یہ انشاءاللہ ٹھیک نہ ہو جائے. تو پھر میں نے ان کی بھی آنکھ کا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, وہ شاید کیٹریکٹ کا پرابلم تھا. تو میں نے صرف ان کو ایک دفعہ کی ہے, دوبارہ بھی کرنی ہے. اور اب وہ کہتی کہ میں تمہیں بھی دیکھ سکتی ہوں کہ تم کہاں بیٹھی ہو. احمد جو ہیں ان کو بھی میں دیکھ سکتی ہوں. میں نے کسی کا علاج تو نہیں کیا ہے لیکن ہے نا بیٹے کو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا, اس کو پیار سے سمجھایا لیکن وہ میری بات مانا ہے اور میرے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی کم ہوا ہے, چیخنا چلانا رات سے تو صحیح ہو گیا ہے. 5 اور 6 کیا ہے. میں ایسے ان کے ساتھ آئی ہوں بیٹی کے ساتھ. تو میں اپنے بیٹے کو کر رہی ہوں, وہ چل نہیں پا رہا تھا نا پہلے جب آپ کی کلاس میں آئی تھی. تو ماشاءاللہ اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. سر میں ان کی بیٹی ہوں. مجھے بہت فرق پڑا, امی نے مجھے کیا. میں نے کوئی مطلب اتنا چڑچڑا پن تھا, ہر وقت چیختی رہتی تھی, وہ سب ختم ہو گیا ہے. ہر کام میں دل بھی لگنے لگ گیا ہے, پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے. ماشاءاللہ بہت فرق پڑ گیا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ کو خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. جی ماشاءاللہ ایک اچھے عزت بن گئے. جی ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے آپ کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی جیسے ہوا میں اڑ رہی. اور اللہ سے ساری خوشیاں مجھے مل گئی. اور میرے بیٹے کے بعد میں نے کہا بیٹا میں آپ کو کچھ کروں تھکن محسوس ہو رہی ہے. لگا تم ایک دن میں ڈاکٹر بن کے آ گئی ہو. یہ وہ میری بیٹی کی طبیعت بھی اچانک خراب ہو جاتی ہے, اس کا بی پی ہے نا 50 سے نیچے آ جاتا ہے اور اکثر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے, ڈریپ لگانی پڑتی ہے رات کو پوری پورا. کل میں نے اس کو فوراً ہیلنگ دی تو وہ بھی مسکرا رہی تھی. میں نے تم ہے نا سیریس چپ چاپ لیٹی رہو. اس کے بعد وہ پرسکون ہو کے سو گئی. پھر صبح اکیلی امی میں تو بالکل فریش ہو, میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں. میں کہ اچھا ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. 22 سال کی کرونک بات سنائے, 1% آپ کو ماشاءاللہ اچھے ہوئے ہیں. تو آج انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے, پھر ہو جائیں گے, اللہ بہتر کریں گے اور زیادہ. چیز میں سر پہلے سے کورس تو پہلے سے ہی کر چکی ہوں آلریڈی. میں اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہوں یہاں پہ بیسیکلی. لیکن جب سے میں اپلائی کر رہی ہوں بہت چیزوں کے فائدے. میری مدر خاص طور پہ جن کا بلڈ پریشر نارمل روٹین میں 180-100 3 ٹیبلٹس لینے کے بعد رہتا تھا روز کی روٹین میں, تو اب وہ ان کا ماشاءاللہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ 130 اور 70 کے پاس مستقل. پین ہو رہا تھا اور سر میں بھی تھا تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. آج صبح بھی انہیں کیا, ان کی ٹیک میں بہت زیادہ پین تھا, وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. And no distress and I feel very comfortable. And I felt the irritations in my eyes, so it is vanished there. And my experience were very excellent since last night. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اسی طرح 20-22 سال کی پرابلم اللہ نے کیوں کہ ٹھیک ہو گئی. میری ساس نے یہاں سے کیا تھا اور جب وہ کلاس سے لے کے گئی تھی 2 مہینے بعد, تو اس ٹائم میرے سر میں بہت شدید درد تھا. جب انہوں نے گھر آ کے مجھ پہ کیا تھا نا, تو میں خیال سے 1-2 منٹ میں سو گئی تھی سکون سے. پھر انہوں نے مجھے بھیجا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے اچھی بات ہے, بڑے اچھی بات ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب میں جب صبح سو کے اٹھتی تھی تو میرے ہاتھ پیر ڈیلی سن رہتے تھے,
और मैं उठ नहीं सकती थी। पहले इम्तियाज से हीलिंग लेती थी, फिर मैं उठती थी, लेकिन आज सुबह जब मैं उठी हाथ पैर